بسم الله الرحمن الرحيم. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا. خالق کائنات، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رب ہے. اس نے ہمیں پیدا بھی کیا اور ہمارے پیدا کرنے کے بعد کائنات کے رب نے ہمارے لیے ہماری روزی کا بندوبست بھی فرمایا. رب ہوتا ہی وہ ہے جو پیدا کرنے والا بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے. پیدا کر کے اس نے بیکار اور عبث چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے بعد ہماری جمی ضروریات کے مطابق ہمیں ہماری سہولیات مہیا کی ہیں. ہر انسان اپنی زندگی کے ہر سانس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے حد و حساب نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے. اگر انسان اپنی زندگی کے ایک لمحے، ایک لحظے کو دیکھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ایسی ہیں. ہم میں سے ہر شخص ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ ان سے مستفید ہو رہا ہے. لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے،
جلد باز بھی ہے اور نسیان بھی اس کا مسئلہ ہے۔ آج اگر اس کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے اپنی نوازشیں، اس نے اپنی عطائیں اور مہربانیاں اس پر کر رکھی ہیں، تو یہ بڑا خوش ہے، پھر بڑا شکر گزار ہے، پھر بڑے لمبے سجدے کرتا ہے، پھر دل کے اندر اور اعمال میں بڑی عمدگی اور بہتری لاتا ہے۔ لیکن جو ہی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا کسی مشکل وقت کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ ناشکرا بن جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ خالق کائنات کے انعامات کون سے ہیں، اس نے نوازا کتنا ہے، اس کی نوازشات اور مہربانیاں کتنی ہیں، میں اپنی زندگی میں کس کس موڑ پہ اللہ کی کن کن نعمتوں سے فائدہ حاصل کر چکا ہوں، یہ بھول جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے ماضی کو یاد رکھے کہ میرا ماضی کیسا ہے۔ اگر آج مشکل وقت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، حالات کٹھن ہو چکے ہیں، زندگی کی سانسیں متوازن نہیں رہی، تو کیا ہوا؟ ہمیشہ سے تو ایسے نہیں ہے، کبھی ایسا وقت بھی تھا کہ اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں، بڑے احسانات تھے، اس کی بڑی مہربانیاں تھیں۔ اور پھر اگر انسان اپنی اوقات کو دیکھے کہ دیکھ تیری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میری وقت اور ویلیو کیا ہے، تو انسان جب آئینے میں اپنی اوقات کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اگر آج کچھ ہوں تو یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ میری اوقات ایسی نہیں تھی کہ میں یہ کر سکتا۔ انسان کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے بار بار انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو ڈسکس کیا۔ اے انسان دیکھ، کیا ہے تیری اوقات؟ ایک پانی سے تجھے میں نے تخلیق کیا، پھر تجھے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر تجھے گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس کے اندر ہڈیوں کو تخلیق کرنا شروع کر دیا، اس میں صلابت اور سختی آ گئی، اور پھر تجھے ایک خوبصورت ڈائی میں لا کے، بہترین سانچے میں بنا کے، احسن تقویم کے میٹیریل کو استعمال کر کے تجھے دنیا میں زندگی دی، حیات دی، شعور دیا، تجھے ذہن دیا، فہم اور فراست بخشی۔ آج تو تنگڑتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، ذرا اپنی اوقات تو دیکھتے، تو تھا کیا، تیری اوقات کیا تھی؟ آج تجھے بڑا غرور اور فخر ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سانس اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے تو زندگی ہے، اگر سانس اندر جائے اور باہر نہ آ سکے تو پھر پتہ چلے کہ تیری اوقات کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان محترم، انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ کتنی جاندار مخلوقات ایسی ہیں ہمارے پاؤں تلے رون دی جاتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کتنی ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اور کتنی جاندار مخلوقات ایسی ہیں خالق کائنات نے ان کو ہماری روٹی روزی بنا دیا ہے، ہم ان کو کھا بھی جاتے ہیں، کبھی شعور بھی نہیں آیا کہ ان میں بھی زندگی کی رمق موجود تھی۔ اگر تیرے لیے تیرے رب نے اتنا کچھ کیا ہے، پھر تو اپنا ماضی بھول جائے تو تجھ سے بڑھ کر احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہمارا ماضی کیا تھا اور ہماری اصل کیا تھی۔ قرآن مجید نے بار بار انسان کو انسان کی تخلیق کے مراحل پر غور کرنے کا دعویٰ بھی کیا اور دعوت فکر دی کہ سوچو اور دیکھو کہ تم اصل میں کیا تھے اور اللہ نے تمہیں کیا بنا دیا ہے۔ اور جو انسان اپنے ماضی کو یاد رکھتا ہے وہ انسانیت کے دائرے میں بند رہتا ہے، جو انسان اپنے ماضی کو فراموش کرتا ہے
وہ حقیقت میں انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ یہ غرور کیا ہے؟ یہ تکبر کیا ہے؟ یہ میں بڑی چیز ہوں یہ کیا ہے؟ انا ولا غیری کے جملے کیا ہیں؟ یہ اصل میں تکبر اور غرور اور گھمنڈ ہے۔ یہ اس وقت آتا ہے جب انسان اپنا ماضی بھول جاتا ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ نمونہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ کائنات کے امام سید الثقلین امام الحرمین سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ یہ دیہاتی آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، درویش آدمی ہے۔ دل میں خیال آیا کیا ہی خوش نصیبی ہو کہ رحمت کائنات علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس آیا ہے، حدیث میں آتا ہے ترعد فرائسہ، اس کے شانے کانپ رہے ہیں، کندھے کانپ رہے ہیں، تھر تھر ہاتھوں کو کپ کپاتا ہوا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے ہے۔ شاید بہت بڑی شخصیت ہے، پرسنالٹی بڑی گریٹ ہے، کیسے انسان ہوں گے، ملوں گا تو کیا ری ایکشن ہوگا، مجھے سنبھل کے چلنا ہے، ذرا احتیاط سے ملنا ہے۔ کانپتے ہوئے شانے لے کر آیا، لیکن جب رحمت کائنات علیہ السلام نے دیکھا ایک دیہاتی ہے، مجھ سے ملاقات کا شوق لے کر کے آیا ہے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا ارمان لیے آیا ہے، مگر حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ میرے پاس اطمینان سے بیٹھ سکے، سب سے پہلا لفظ زبان نبوت سے یہ نکلتا ہے، ہون علیک، پیارے آرام سے بیٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ ہون علیک، ریلیکس ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ اور پھر مزید فرمایا انی لست بملک، میں بادشاہ تو نہیں ہوں۔ لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے تھے تو ان کا غرور اور تکبر اور گھمنڈ نظر آتا تھا۔ فرمایا انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں دنیا کا کوئی بہت بڑا حکمران نہیں ہوں، میں غرور اور تکبر میں پلنے والا نہیں ہوں، ذرا دیکھو انی لست بملک، میں بادشاہ بھی نہیں ہوں، وَإِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدِ، میں تو اس عام عورت کا بیٹا ہوں جو سادہ خوراک کھانے والی تھی اور عام گھرانے کی تھی۔ تجھے میرے پاس آ کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اطمینان سے، سکون سے، آرام سے، ریلیکس ہو کے میرے ساتھ بات کرو۔ یہ رول ماڈل ہے۔ کب؟ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی اپنا ماضی یاد رکھا کہ میرا ماضی کیا ہے۔ اگر آج اللہ نے فتوحات دے دی ہیں، اگر آج اللہ نے آنکھوں کے اشاروں پہ جانوں کو نچھاور کرنے والے جانثار دے دیے ہیں، اگر آج اللہ تعالیٰ نے میری حکومت کا سکہ مضبوط کر دیا ہے، تو میں تو وہ ہوں جس کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا، میں تو وہ ہوں جس کو طائف میں زخمی کیا گیا تھا، میں تو وہ ہوں سارا دن کھپتا تھا، ایک شخص میری بات کو سننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے۔ میرے پیارے صحابی، تجھے میرے سامنے گھبرانا نہیں چاہیے، اطمینان سے بیٹھو، آرام سے بات کرو، میں تمہاری بات سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جب اپنا ماضی یاد ہو، ایک پنڈ سے عورت اٹھتی، دیہاتی رہنے والی خاتون ہے، گھر کا کوئی کام ہے، کوئی فرد نہیں مل رہا کہ گھر میں کوئی کام کر دے، اپنے گھر سے نکلتی ہے، رحمت کائنات سرکار دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں یہ کام کرنے والا تھا، مجھے دل میں خیال آیا آپ میرے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، جا کے ہمارے گھر کا یہ کام کر دیجئے۔ کائنات کے امام علیہ السلام اس خاتون کے ساتھ چلتے ہیں، جا کے اس کے گھر کا کام کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب انسان کو اس کا ماضی یاد ہو کہ میں کیا تھا۔ اگر آج اللہ نے منصب دے دیا، سٹیٹس بن گیا، مقام بن گیا، مرتبہ دے دیا اللہ نے، عزت دے دی اللہ نے، آج رتبہ دے دیا اللہ نے، تو پھر غرور اور تکبر انسان کے شایان شان نہیں ہے۔
انسان کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے، اور جو انسان اپنا ماضی یاد رکھتا ہے پھر اللہ اس کو شکر گزاری کا جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو اپنا ماضی بھول جاتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اور اس کا ایک کمانڈر ہے جس کا نام ایاز ہے، لیکن بڑا عظیم آدمی ہے، اپنے ماضی کو یاد رکھنے والا ہے، اپنی اصل کو بھولنے والا نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، اگر میں دیکھوں جو سہولیات میرے والد محترم کے پاس تھیں تو شاید آج میرے پاس اس سے زیادہ ہوں گی، جو میرے دادا کے پاس تھیں یقیناً آج میں اس سے بہت زیادہ سکھی ہوں گا۔ پھر میں کیوں بھول جاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تو وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو میرے بڑوں نے دیکھا اور سنا تک نہیں تھا۔ آج اللہ نے مجھے وہ نعمتیں دے دی، پھر نہ شکری کس منہ سے ہے، پھر اپنے رب سے گلے اور شکوے کیوں ہیں؟ میرے ایک انالیسس کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق یا میرے مشاہدے کے مطابق 98% ایسے لوگ ہوں گے جن کے آباء و اجداد میں، جن کے بڑوں میں وہ سہولیات کبھی سنی نہیں گئی ہوگی، دیکھی نہیں گئی ہوگی، ترستے ہوئے دنیا سے جا چکے ہوں گے، جو آج اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے۔ پھر ہمارے دل میں اگر نہ شکری آئے تو پھر اس سے بڑھ کر احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کمانڈر ایاز کا معمول تھا، ایک صندوق اس نے اپنے پاس رکھا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ رات کو اپنے بستر پر جانے سے پہلے اپنا صندوق کھولتا ہے اور اس کو دیکھتا رہتا ہے، آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کے اس صندوق کو اندر سے دیکھ رہا ہے۔ آج بھی دیکھا، کل بھی دیکھا، پرسوں بھی دیکھا، روزانہ دیکھا، مہینہ ہو گیا لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کمانڈر ایاز اپنے صندوق کو دیکھتا رہتا ہے، سوچوں میں گم ہو جاتا ہے، بند کرتا ہے، اپنی چارپائی پہ لیٹ کے سو جاتا ہے۔ نہ صندوق میں سے آج تک ہم نے اس کو کچھ لیتے ہوئے دیکھا ہے، نہ دوبارہ کچھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، وہی کچھ ہے جو پہلے سے ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ صندوق کو دیکھنے میں راز کیا ہے؟ پوچھ لیا لوگوں نے، بتائیے تو صحیح، یہ روزانہ صندوق کو دیکھنا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اس سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ آپ اتنی بڑی فوج کو لیڈ کرتے ہیں، آپ کے تحت اتنے بڑے بڑے کمانڈرز ہیں، آپ ان کو چلانے میں، آپ اپنی فوج کو کمان کرنے میں اس صندوق سے کیا مدد لیتے ہیں؟ ہمیں وہ تو بتائیے۔ یہ اشکال ہے ہمارے ذہن میں، اس صندوق کو دیکھنے میں راز کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کمانڈر ایاز نے اس کے اندر ایک جوتا رکھا ہوا تھا اور ایک بکریوں کو چرانے کے لیے جو چھانٹا ہوتا ہے وہ چھانٹا رکھا ہوتا تھا۔ کہا تم نے پوچھا ہے تو عرض کیے دیتا ہوں، مجھے اپنی جوانی اور اپنا ماضی یاد ہے اور میں اس کو یاد رکھنا بھی چاہتا ہوں۔ آج اللہ نے مجھے بڑا کمانڈر بنا دیا اور بڑی فوج کا سربراہ بنا دیا، لیکن مجھے یاد ہے میں وہ شخص ہوں اس شانٹے کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اس ٹوٹے جوتے کو پاؤں میں لیے ہوئے، سارا دن تپتی ہوئی دھوپ میں، صحراؤں میں بکریوں کو چروا کے میں اپنا پیٹ پالا کرتا تھا اور اپنے گھر والوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا کرتا تھا۔ آج اللہ نے مجھے مقام دے دیا، سٹیٹس بن گیا، رتبہ بن گیا، عزت دے دی، وقار مل گیا، لیکن میں اپنا ماضی بھولنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ شانٹا بھی میرے پاس ہے، وہ ٹوٹا جوتا بھی میرے پاس ہے۔ جب تک اس کو دیکھ کے اپنی اوقات کو یاد کر کے اپنے اللہ کا شکر نہ ادا کر لوں تب تک میں آرام کے لیے اپنے بستر پہ جایا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں تو اپنا ماضی یاد نہیں، ہم نے اپنا انفرادی ماضی کیا یاد رکھنا ہے، ہمیں اسلام کا ماضی یاد نہیں۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہمیں اپنا ماضی بھول گیا تو پھر اللہ یاد بھی کروا دیتا ہے۔ جس کو بھولتا ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اسلام کا ماضی کیا تھا، مسلمانوں کا ماضی کیا تھا، اس تمہارے خطے میں، پاک و ہند میں ایک مسلمان کا اسلام کا نام لینا کتنا مشکل ہوا کرتا تھا،
اور قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد تو کرو تم تو بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں بڑے کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم تو ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں ایسے اچک کے لے جائیں گے جیسے درندے گوشت کو بوٹیوں کو اچک کے لے جاتے ہیں، تمہاری اوقات کیا تھی؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی ہے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید فرمائی ہے، اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ یاد رکھو اپنا ماضی، 447 ہجری کی بات ہے، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام حضرت امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا دور ہے، اور وقت کا خلیفہ القائم بامر اللہ ہے، اس کے ایک وزیر کے پاس یہودی ایک تحریر لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خیبر کے یہودیوں سے جزیہ کو معاف کر دیا تھا، کہا کوئی ثبوت دو، کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی تصدیق نامہ ہونا چاہیے، کیسے کہتے ہو کہ خیبر کے یہودیوں سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جزیہ ختم کر دیا تھا؟ انہوں نے ایک رکہ لا کے وزیر کے سامنے پیش کر دیا، یہ رکہ ہے جس پہ صحابہ کے نام، گواہی، دستخط اور سائن موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خیبر کے یہودیوں سے جزیہ کو معاف کر دیا تھا۔ کہا اچھا، جب وزیر نے اس کو دیکھا تو اس کو سمجھنے سے پہلے خطیب بغدادی کی خدمت میں پیش کر دیا، بہت بڑے محدث ہیں، آج جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں تو اصطلاحات کو پڑھتے ہیں، ٹرمنالوجی کو پڑھتے ہیں، ان اصطلاحات کو، جو اصطلاحات حدیث کو سمجھنے میں ہمیں مدد فراہم کرتی ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ مضطرب ہے، اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے۔ اگر اس حدیث کے اس علم کو، بنیاد کو، اس کی بیس کو دیکھا جائے تو بہت بڑے محدث خطیب بغدادی کا نام آتا ہے، جنہوں نے کئی کتابیں اس ٹاپک پہ لکھ کے اس علم کو زندہ اور جاوید کیا۔ خطیب بغدادی کے پاس جب وہ تحریر آتی ہے، ایک نظر اس کو دیکھا، فوری طور پہ فرما دیا یہ جھوٹی تحریر ہے، اس کو لے جاؤ۔ لوگ حیران ہو گئے، آپ نے ایک نظر تحریر کو دیکھ کے فوری طور پہ کہہ دیا جھوٹی ہے، ادھر اتنی بڑی سلطنت کا معاملہ ہے، یہود کا اتنا بڑا دعویٰ اور کلیم ہے، ہم کس طرح کہیں یہ تحریر جھوٹی ہے؟ آپ اس کی وضاحت کیجئے۔ ہاں، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو اسلام کا ماضی یاد تھا، اسلام کا ماضی یاد تھا۔ کہا دیکھو اس کے اوپر 2 لوگوں کی گواہی موجود ہے، اس تحریر پہ 2 لوگوں کے سائن موجود ہیں، ایک سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور دوسرے سیدنا امیر الحق والایقان سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے سائن موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ سعد بن معاذ کب شہید ہوتے ہیں؟ غزوہ بنو قریظہ میں، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق جو 5 ہجری میں ہوتا ہے، اور اس کے 1 مہینہ 7 متصل بعد غزوہ بنو قریظہ ہوتا ہے۔ یہاں زخمی ہو کے شہادت کا جام پینے والے سعد بن معاذ 5 ہجری کو جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں، اور درمیان میں 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوتا ہے۔ خیبر کا معاملہ ہی 7 ہجری میں پیش ہو رہا ہے، اور تم اس معاملے کے اوپر، اس تحریر کے اوپر جو گواہی پیش کر رہے ہو وہ سعد بن معاذ کی پیش کرتے ہو۔ غزوہ خیبر ہونے سے 2 سال پہلے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی شہید ہو چکے تھے، اور پھر ایک دن ایسا نہیں ہے کہ سعد بن معاذ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما اسلام کی حالت میں ایک وقت کے لیے بھی اکٹھے ہوئے ہوں، ممکن نہیں ہے۔ 3 سال بعد حضرت امیر معاویہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور 3 سال پہلے 5 ہجری میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے رب سے جا ملے۔ فرمایا جھوٹی تحریر ہے، لے جاؤ۔ جب اپنا ماضی یاد ہوگا تو انسان فیصلے اچھے کرے گا، معاملات اچھے طریقے سے چلائے گا، سنبھل کے چلے گا،
اور اس کو نصیحت ہوگی، پتہ ہوگا کہ میرا ماضی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا اور بڑی تفصیل سے، بڑی شرح و بسط سے اس موضوع کو بیان کیا۔ قرآن کریم کے وہ 5 علوم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں لکھے، ان 5 علوم میں سے، علوم 5 میں سے ایک 5واں علم تذکیر بالموت وما بعد الموت، کہ اللہ رب العالمین موت اور موت کے بعد کے معاملات کو بھی بیان کرتا ہے۔ تذکیر بایام اللہ، سابقہ قوموں کے واقعات، اقوال، قصص اور ان امتوں کے حال اور ان کے احوال اور ان کے واقعات قرآن نے اپنے سینے پہ محفوظ کیے تاکہ آنے والے لوگ اس سے نصیحت اور سبق حاصل کریں۔ سابقہ قوموں میں سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے کیا، اور ان کے پیغمبر حضرت کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے اور پیارے نبی ہیں۔ سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر کے میری دعوت دو، میرا پیغام دو، توحید کی بات کرو، اس کو سمجھاؤ عقیدہ توحید۔ کہا یا اللہ فرعون کے پاس جاؤں، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، اللہ اگر میں فرعون کے پاس چلا گیا وہ مجھے قتل کر چھوڑیں گے، مار دیں گے، مجھے زندہ نہیں واپس آنے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے کہا موسیٰ ذرا اپنا ماضی یاد کرو، موسیٰ اپنا ماضی یاد کرو، تم تو وہ تھے جب پیدا ہوئے تو تمہاری اماں پریشان تھی کہ میرے بیٹے کو فرعون قتل کر دے گا، چھری سے ذبح کر دے گا، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ وہ تو اتنے ظالم تھے، اتنے جابر تھے، وہ تو بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اس دور میں ہم نے تمہاری اماں کو کہا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی، اس کو دودھ پلاتی رہو، اور جب ڈر جاؤ کہ اب فرعون کی فوجیں اور اس کے لشکر آئیں گے، میرے بچے کو لیں گے، مار چھوڑیں گے، ایک صندوق میں بند کر کے دریا سپرد کرنا تمہارا کام ہے، موسیٰ کو زندہ اور جاوید خیر اور سلامتی اور عافیت سے واپس تمہاری گود میں پہنچانا پروردگار کا کام ہے۔ پہنچایا اللہ نے، اور پھر پرورش بھی کروائی اس کے ہاتھوں جو بچوں کو قتل کرنے والا تھا۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا، فرمایا اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رب یہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ہم نے تمہیں بچایا تھا یا نہیں بچایا تھا، اور یاد کرو وہ وقت جب تم کچھ بھی نہیں تھے، گوشت اور بوٹیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تجھے اس وقت بچا لیا موسیٰ، اب تمہیں ہم نے جوان کر کے پیغمبری کے منصب پر فائز فرما کے فرعون کے پاس بھیجنا ہے۔ اگر اس وقت تمہارا پروردگار تمہیں بچا سکتا ہے تو آج کیوں نہیں بچائے گا؟ بڑے دلیر ہو گئے حضرت کلیم اللہ۔ کیوں؟ ماضی یاد رکھا، اللہ نے ماضی یاد کروا دیا۔ اگر اس موقع پہ اللہ مدد کر سکتا ہے تو آج بھی کرے گا۔ اور پھر آپ نے قرآن میں پڑھا اور سنا، جب وہ وقت آیا، ایک طرف حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی قوم ہے، سامنے سمندر کی لہریں اور موجیں ہیں، اور پیچھے فرعون کے لشکر کی بڑی بڑی فوجیں ہیں، اور لوگوں نے، کہنے والوں نے کہا تھا یا موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، کچھ نہیں پلے، آگے جاتے ہیں تو غوطے کھا کے مر جائیں گے، پیچھے مڑتے ہیں تو لشکر ہمیں ذبح کر دے گا، مار دے گا، ہم تو پکڑے گئے، کیا بنے گا؟ حضرت کلیم اللہ نے بڑے حوصلے سے کہا عسیٰ ربی ان یہدینی، میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا، میرا رب میری مدد فرمائے گا۔ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور بالضرور وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔
اور کی رہنمائی یا نہیں؟ اس لیے کہ ماضی یاد تھا تو بڑے مضبوط ہو گئے، انسان کے اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں، فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں، ڈیسیژن پاور آ جاتی ہے، انسان مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے جب اس وقت انسان کو اپنا ماضی یاد آتا ہے۔ میری اوقات کیا تھی؟ آج اللہ نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا، مضبوط بنا دیا، ہمت اور حوصلے دے دیے۔ آج میرے ساتھ لوگوں کی داستانیں ہیں، آج میرے ساتھ واقعات جڑے ہیں، آج میرے ساتھ خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری، سارا محلہ، معاشرہ آج ایک سٹیٹس اور مقام بن چکا ہے۔ میری اوقات کیا تھی؟ میں تو عدم تھا، اس نے مجھے وجود بخشا۔ پھر مجھے اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے، اور جو انسان اپنا ماضی بھول جاتا ہے پھر اللہ اس کو اس کا ماضی یاد کروا دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ دنیا کی سب سے عظیم جماعت ہے، بڑا مقام دیا اللہ نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ ان کے سینے پہ سجا دیا۔ لیکن موقع ایسا آیا کہ صحابہ کی جماعت اپنا ماضی بھول گئی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان اپنا ماضی بھول جائے۔ جب انسان بھولتا ہے تو پروردگار یاد کروا دیتا ہے۔ بھول گئے صحابہ اپنا ماضی۔ حنین کا موقع تھا، مکہ فتح ہوئے 18 یا 19 دن ہوئے تھے۔ رمضان میں مکہ فتح ہوتا ہے، اب شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے، اللہ اکبر، مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام حنین ہے۔ وہاں رہنے والے 2 عرب کے بڑے قبیلے، ایک بنو حوازن ہے اور ایک بنو ثقیف ہے، دونوں نے تیاری کی ہے، مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، فرمایا اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں ہم ان کو ان کے گھر میں جا کے ماریں گے اور ہم ان پر جا کر حملہ کریں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ساتھ ایک بات دل میں آئی، ہم تو وہ تھے کہ جب 313 ہوتے تھے ہم نے تب مار نہیں کھائی، آج تو ہم 12,000 کا لشکر ہے، اور آج مسلمانوں کی شان و شوکت کے کیا کہنے، ایک ایک دن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی 18 یا 19 دن ہوئے ہیں مکہ فتح ہوئے، اور تب مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000، اور 18 یا 19 دن بعد 12,000 کا لشکر لے کر رحمت کائنات علیہ السلام حنین کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن وہ بھی بڑی تیاری سے صحابہ کا انداز کیا تھا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں عجب ہوا، عجب کہتے ہیں خود پسندی کو، میں بڑی چیز ہوں۔ اللہ کو یہ جملہ اچھا نہیں لگتا، چیز تو اللہ ہے، طاقت تو اس کی ہے، قوت تو اس کی ہے، فہم و فراست تو اس کی ہے، فیصلے اس کے ہیں۔ اگر آج کسی کو قوت گویائی ملی ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، اگر آج بینائی ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، سماعت کام کرتی ہے تو اس کی بخشی ہوئی ہے، اگر آج ہمارے پاس صلاحیت ہے، آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، آج سائنس ہے، آج بڑی ترقی یافتہ قوم ہے، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، انسان کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو 313 تھے تب مار نہیں کھائی، اب تو ہم 12,000 ہیں، آج ہم پہلے جا کے حملہ کریں گے، ہم دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، فرمایا تم تو وہ تھے جو رو رو کے ساری رات مسلح پہ گزار کے پھر دن کے وقت دشمن کا مقابلہ کرتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے تو اللہ تمہاری مدد کرتا تھا، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا تھا، اللہ تمہیں پاور دے دیتا تھا، پھر تم لڑتے تھے، پھر کامیاب ہوتے تھے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تمہیں اپنی پاور پہ اعتماد ہو گیا؟ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی صحابہ پہ۔
ابھی ادھر پہنچے ہیں، حوازن کے تیر اندازوں نے، ثقیف کے تیر اندازوں نے تیروں کی برکھا کو برسا دیا۔ صحابہ کرام میدان چھوڑ کے پیچھے نکلے۔ کہاں 12,000 کا لشکر تھا، کہاں 100 صحابہ میدان میں، 11,900 صحابہ حنین کا میدان چھوڑ کے پیچھے نکل گئے۔ اللہ اکبر! وجہ کیا تھی؟ ماضی بھول گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو ان کا ماضی یاد کروایا۔ سیدنا عباس خچر کی لگام کو پکڑے ہوئے، سیدنا ابو سفیان رحمت کائنات علیہ السلام کی سواری کی رکاب کو تھامے ہوئے میدان میں کھڑے ہیں، اور حضرت عباس کی آواز بڑی بلند ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا بلاؤ ان کو، نادی اصحاب السامورہ، کیکر کے درخت والوں کو بلاؤ۔ یہ بھی ماضی یاد کروایا۔ وہ تم تو وہ تھے جو بیت رضوان کرنے والے تھے، کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے والے تھے بایعنا علی الموت، ہم نے موت کے اوپر بیعت کی ہے، آج تم کدھر جاتے ہو؟ واپس آؤ۔ اللہ اکبر! اٹھائیے احادیث کی کتابوں کو، صحابہ کرام ایسے دوڑتے ہوئے واپس آئے جیسے حدیث میں آتا ہے گائے اپنے بچے کی طرف لپک کے جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ سارے کے سارے جڑ گئے، واپس آ گئے، اللہ سے معافیاں مانگی، مدد مانگی، دعائیں کی، ہاتھ ملائے اللہ کے سامنے۔ فرمایا پھر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنے لشکروں کو بھی نازل کیا، پھر اللہ نے اپنی سکینت اور رحمت کو بھی نازل کیا، ایمان والوں پہ بھی، اپنے حبیب پہ بھی، اور فرمایا ایسے لشکروں کو نازل کیا، پھر اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، اور یہی عذاب کافروں کا حق ہے۔ آؤ پھر اللہ نے مدد اس وقت کی جب صحابہ کو اپنا ماضی یاد آ گیا، ہم کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں، سنبھل کے چلنا ہے۔ جب مدد آتی تھی تمہارے تھوڑے ہونے کے باوجود، وہ اللہ کی طرف سے آتی تھی، تمہاری طاقت کچھ نہیں تھی۔ آج تم نے 12,000 کے لشکر پہ گھمنڈ کیا، اللہ نے تمہیں تمہارا ماضی یاد کروا دیا۔ حنین کی لڑائی ختم ہوئی، مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا مرحلہ آیا۔ مال غنیمت کو تقسیم کرتے وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سوچا اس مال کو تقسیم کرنے کے لیے مجھے ترجیح دینی چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تاکہ پکے مسلمان ہو جائیں، ان کے دل میں اسلام کی اور الفت آ جائے، محبت آ جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ انصار جنہوں نے اللہ کے حبیب کو سپورٹ کیا تھا، جن کا ووٹ، جن کی سپورٹ رحمت کائنات علیہ السلام کے ساتھ تھی، دل میں خیال آ گیا ساری دولتیں، سارے خزانے، سارا مال غنیمت، ساری بھیڑ بکریاں، سارے اونٹ خچر گھوڑے، یہ نئے کل کے مسلمان، کوئی پرسوں کا مسلمان، کوئی 3 دن کا، کوئی 5 دن کا مسلمان، ان کو اتنا مال غنیمت، ہمیں کچھ بھی نہیں، اللہ کے رسول ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، او تم گمراہ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ کنتم متفرقین، او تم تو آپس میں لڑنے والے تھے۔ کون ہے انصار؟ انصار وہی ہے نا جو اوس اور خزرج ہیں، 50 سال تک لڑتے رہے، 120 سال تک لڑائیوں کے خمیازے بھگتتے رہے۔ فرمایا کنتم متفرقین، تم تو لڑنے والے تھے، تمہیں اللہ نے میرے ذریعے جمع فرما دیا۔ کنتم عالتن، تنگ دست تھے، فاغناکم اللہ بی، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے غنی فرما دیا۔ تم کس بات کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماضی یاد کروایا صحابہ کو، نتیجہ کا نکلا سارے کے سارے انصار ایک زبان ہو کر یہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ ورسولہ امنو، اللہ ورسولہ امنو، اللہ ورسولہ امنو۔ سب سے زیادہ احسانات اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی مہربانیاں ہیں، سب سے زیادہ نوازشیں اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سمجھ آ گیا ہمارا ماضی کیا تھا، آج تو اللہ نے بہت اچھے حالات کر دیے۔ ساتھ اللہ کے حبیب نے ہمدردی کرتے ہوئے فرمایا میرے انصار تم پریشان ہوتے ہو، یہ اونٹ بھیڑ بکریاں لے جائیں گے، تمہارے گھروں میں تمہارے ساتھ رحمت کائنات محمد الرسول اللہ جائیں گے، تمہیں کیا پریشانی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو جب ماضی یاد آیا
تھم گئے، رک گئے۔ انسان کو جب اپنا ماضی یاد آتا ہے تو وہ شکر گزار بن جاتا ہے، وہ اپنے رب کے لیے فرما بردار بن جاتا ہے، وہ غرور اور تکبر کو ختم کر دیتا ہے، وہ گھمنڈ کو ختم کر دیتا ہے۔ کاش ایسے ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو کاش ہے نا، کاش فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے۔ چھوڑ دو کہ اگر ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا۔ جو بھی ہو جائے کہو قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، میں اس پر راضی ہوں۔ نہ وہ حال اچھا ہے نہ یہ حال اچھا ہے، میرے اللہ جس حال میں تو رکھے بس وہی حال اچھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔